بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ پروفیسر محمد صدیق ضیاء آپ سے مخاطب ہوں۔ جماعت دوہم، مضمون مطالعہ پاکستان، چیپٹر نمبر 6 کا لیکچر نمبر 15 کے متعلق آج ہم سیکھیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا آج کا لیکچر چیپٹر نمبر 6 میں مشق کا حل ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ مکمل طور پر سیکھ چکے ہیں، اور آج ہم مشق کے اندر دیے گئے MCQs اور مختصر سوالات جو ہیں ان کا حل کریں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اپنی مشق میں آپ صفحہ نمبر 31 پیج نمبر 31 ذرا کھولیں، تو وہاں پہ آپ کو مشق کے اندر جو پہلا سوال ہے وہ نظر آئے گا MCQs کا۔ تو MCQs دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلا MCQs ہے وہ ہے 20 دسمبر 1971 یعنی 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ 1971 کے اندر مارشل لا لگا تھا۔ یحییٰ خان جو ہے ان سے آگے حکومت سنبھالی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے۔ ملک پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہو گیا تھا، ایک بنگال کی صورت میں، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان بنا۔ تو یہاں پہ جس نے حکومت سنبھالی وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ تو اس لیے ہمارا جو اس کا بے آپشن ہے وہ درست ہوگا ذوالفقار علی بھٹو۔ دوسرے MCQs کی طرف آتے ہیں۔ یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر یوم تکبیر یعنی جس دن ملک پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا تھا، اس دن کو ہم یوم تکبیر کے نام سے مناتے ہیں، اور وہ دن ہے 28 مئی۔ 28 مئی یعنی کہ ڈی آپشن ہمارا درست ہے، 28 مئی۔ تیسرے MCQs کی طرف آتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں وائسرائے لارڈ پن نے ایک ایکٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا۔ تو کیا ہے یہاں پہ جنوبی ایشیا میں وائسرائے لارڈ پن نے ایک ایکٹ کے ذریعے مقامی حکومتیں آپ جانتے ہیں، وہ حکومت جس کی میں مقامی نمائندوں کے مسائل مقامی لوگ ہی حل کرتے ہیں، انہیں وسائل اور اختیارات دیے جاتے ہیں۔ اس نظام کو وائسرائے لارڈ پن نے شروع کیا تھا، اور کب کیا تھا؟ 1884 کو۔ تو ہمارا ڈی آپشن جو ہے وہ اس کے اندر درست بنتا ہے، یعنی کہ دال آپشن 1884۔ اس کے بعد ہم MCQs نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ تو MCQs نمبر 4 ہے، ملک بھر کے بینکوں میں مسلمان کھاتہ داروں سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے۔ ملک بھر کے بینکوں میں مسلمان کھاتہ داروں سے جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے وہ 2.5% ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے جو زکوٰۃ کی شرح مقرر کی ہے وہ 2.5 یعنی کہ 2.5% ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ بینک جو ہیں وہ ہر سال یکم رمضان المبارک کو جو ملک بھر کے بینکوں کے اندر لوگوں کے کھاتے ہوتے ہیں، یکم رمضان کو جو زکوٰۃ کاٹتا ہے وہ 2.5% یعنی 2.5 ہوتی ہے۔ MCQs نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ ضلع کونسل کی کل تعداد کا 33% حصہ مخصوص ہوتا ہے۔ جیسے کہ ضلع کونسل کے اندر سب کی ایک تعداد مقرر ہے، کچھ کسانوں کا ہے، کچھ مزدوروں کا ہے، کچھ اقلیتوں کا حصہ ہے، تو 33% جو ہے یہ خواتین کے لیے ہے۔
تو اس طرح ہمارا اے آپشن جو ہے وہ درست بنتا ہے خواتین۔ اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر ایم این اے ہوتے ہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی۔ ممبر آف نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ کتابوں کے اندر، نئی کے اندر اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت موجودہ کتاب کے اندر جو ہے وہ 342، یعنی کہ بی آپشن ہمارا درست ہوا 342۔ ایم سی کیوز نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ ایٹمی دھماکے کب کیے؟ 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے ایک ایم سی کیوز اس کا ملتا جلتا پڑھا تھا کہ یوم تکبیر منایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایٹمی دھماکے بھی کب کیے تھے؟ 1998 کو، اور تاریخ کیا تھی؟ 28، اور مہینہ کیا تھا؟ مئی کا۔ تو کیا ہے؟ 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ 8ویں ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا۔ تو طلباء و طالبات، کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ اپنے پروگرام جو ہے وہ 5 سالوں کا شروع کرتی ہے، اور عمومی طور پہ جو پچھلے ہمارے پروگرام چل رہے ہیں وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ 60 سے 65، 70، 75، 80، 85، لیکن یہ جو ہے ایک ایسا منصوبہ تھا جو کہ درمیان سے شروع کیا گیا ہے، اور یہ ایم سی کیوز بھی اہم ہے، تو اس لیے 8واں منصوبہ جو تھا وہ 1993 کو شروع کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہمارا ڈی آپشن درست ہوتا ہے۔ اس کے بعد 9ویں ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا 1998۔ اے آپشن ہمارا درست ہے۔ 1998 کو 2 کام ہوئے۔ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنا، اور ساتھ ہی ساتھ موٹر وے کا افتتاح بھی ہوا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ کیا تھے؟ ہمارے ایم سی کیوز تھے۔ اس کے بعد مختصر سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، مختصر سوالات کے جوابات آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو جواب ڈھونڈنے میں کسی طرح کی کوئی مشکل نہ رہے۔ آپ بھی کوشش کیجیے گا، تھوڑی سی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گی۔ ہمارا پہلا سوال ہے، یونین کونسل کے 2 فرائض تعریف کریں۔ ظاہر ہے آپ کامن سینس سے سوچیں گے تو ٹاپک ہمارا یونین کونسل ہی ہوگا، اور اسی میں اس کے فرائض لکھے ہوں گے، اور وہ جو ٹاپک آپ کو ملے گا وہ پیج نمبر 26 پہ ملے گا، اور اس کی لائن نمبر جو 4 ہے اس کے اوپر، یعنی 70 کو انگلش میں لائن کہتے ہیں، تو 70 نمبر 4 کے اوپر آپ کو یونین کونسل کے فرائض لکھے ہوئے نظر آئیں گے، کہ یعنی اپنی حدود کے اندر سیکورٹی کا انتظام کرنا، پھر اس کے بعد وہاں پہ بجٹ کے معاملات کو مقرر کرنا، ٹیکس لگانا، اس طرح کے معاملات۔ تو یہ کیا ہوگا؟ سوال نمبر 1 کا جواب ہوگا۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ مقامی حکومت سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 24 پہ مقامی حکومت کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ مشرف کی تصویر کے سامنے صرف اور صرف 2 سے 2.5 لائنوں میں مختصراً تعریف ہوگی کہ مقامی حکومت کی تعریف لکھیں یا مقامی حکومت سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ صدر غلام اسحاق خان نے کن الزامات کے تحت بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا؟ ظاہر ہے یہ ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ کرپشن کے اوپر ایک ایکٹ بنایا گیا تھا 58(2)B، کہ جس نے کرپشن کی ہوگی 58(2)B کے تحت اس پہ ایک صدر جو ہے وزیر اعظم کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اس میں ہمارا جو صفحہ ہوگا وہ صفحہ نمبر 17 ہوگا، اور 70 نمبر 4 ہوگی، وہاں پہ 58(2)B کا ذکر ہوگا۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے کیے گئے 2 اقدامات۔ یہاں پہ
मुशर्रफ ने अपने रोशन ख्याली का नज़रिया पेश किया था और उसके अंदर उसने ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए। तो सफ़ा नंबर 28 के ऊपर मुशर्रफ की रोशन ख्याली का जो पॉइंट होगा उसके अंदर आपको औरतों के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात नज़र आएंगे, जिसमें शमशाद बेगम को क्या है स्टेट बैंक का गवर्नर मुकर्रर किया गया, PAF के अंदर क्या है उनकी मुख्तलिफ सीटें रखी गई, एज ए पायलट उन्हें सेलेक्ट किया गया, फिर उसके बाद सिक्योरिटी के अंदर, वार्डन पुलिस के अंदर उन्हें मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो उनको मुलाजमतें देकर उनके लिए इक़दामात किए गए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके बाद मुख्तसर सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं कि अमेरिका ने किस कानून के तहत पाकिस्तान को दिफाई सामान की फराहमी बंद की। ज़ाहिर है कि एक कानून था प्रेस लड़ तरमीम, ऐसा कानून जिसके ज़रिए किसी मुल्क को मुआशी पाबंदियाँ लगा दी जाए इस जुर्म के तहत कि वो एटमी हथियार बनाने की रफ्तार में तेज़ तर है, जो कि गैर कानूनी है। तो प्रेस तरमीम के ज़रिए उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई। हमारे पास वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ा नंबर 23 की लाइन नंबर की 70 नंबर 13 पे क्या है, हमारे पास ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है प्रेस तरमीम। तो प्रेस तरमीम की आपने वजाहत खुद करनी होगी कि ये एक ऐसा कानून है जिसके ज़रिए किसी मुल्क को मुआशी पाबंदियों के अंदर जकड़ा जाता है, जो कि एक एटमी हथियार बनाने में अपनी रफ्तार को अक़वाम मुत्तहिदा या गैर कानूनी तौर पे बढ़ा रहा होता है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। ऐलान लाहौर से क्या मुराद है? ऐलान लाहौर जिसमें भारत के वज़ीर आज़म मुल्क पाकिस्तान आए, वहाँ पे दोनों वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई बॉर्डर पे, तो ये ऐलान लाहौर कहलाता है। एक एलामिया पे दस्तखत हुए। सफ़ा नंबर 21 के ऊपर पॉइंट बने हुए हैं और पॉइंट नंबर 11 जो है वो ऐलान लाहौर का है। तो वो क्या है, हमारे सवाल नंबर 6 का जवाब होगा। मुख्तसर सवालात नंबर 7 की तरफ आते हैं। 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा गया? ऐसा कानून जो कि चारों सूबों को और मुख्तलिफ कबीलों को अपने अंदर लिए हुए है, एक कानून के तहत चला है, तो उसे वफाकी कानून कहते हैं। लेकिन क्या है इसका जवाब? सफ़ा नंबर 7 पे एक पॉइंट बना होगा वफाकी आइन, पॉइंट नंबर 3 होगा, वो इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 8 की तरफ आते हैं। वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़मीन की इनफरादी मलकियत कितनी मुकर्रर की? तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पे हमारा सफ़ा नंबर जो है वो 5 है। वहाँ पे मुख्तलिफ नंबर लगे हुए हैं और एक नंबर जो है उसके अंदर लिखा गया है कि ज़मीन की इनफरादी हद कितनी है और उसके अलावा कितनी बारानी ज़मीन रख सकता है और कितनी नहरी पानी की ज़मीन रख सकता है। सवाल नंबर 9, हबीब बैंक और UBL की निजकारी कितने रुपयों में हुई? यानी कितने रुपयों में उन्हें प्राइवेट किया गया, बेचा गया? तो सफ़ा नंबर 29 की 70 नंबर 3 पे क्या है, ये सवाल का जवाब मौजूद है कि ज़ाहिर है 22 बिलियन के अंदर हबीब बैंक की निजकारी हुई थी और 13 बिलियन के अंदर UBL की निजकारी हुई थी, लेकिन वहाँ पे आपका तफसीलन जवाब मौजूद होगा। सवाल नंबर 10 की तरफ आते हैं। उम्मीदवारों के लिए BA की शर्त किस इलेक्शन में लाजमी करार दी गई? जाहिर है कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, अक्टूबर 2002 के इलेक्शन के अंदर BA की शर्त लाजमी करार दी गई। लेकिन अगर आप अपनी किताब पे ये सफ़ा देखेंगे 27, तो वहाँ पे BA की शर्त का एक पॉइंट होगा। क्या होगा? ये सफ़ा नंबर 27 पे
یہ پوائنٹ بنا ہوگا جہاں پہ اس کا تفصیلی جواب لکھا ہوگا کہ مشرف نے اکتوبر 2002 کے الیکشن کے اندر کیا کیا؟ BA کی شرط کو لازمی قرار دیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آگے لانگ کویسچن آتے ہیں، اور لانگ کویسچن جو ہے وہ آلریڈی آپ کو کتاب کے اوپر سے پڑھا چکے ہیں، ساتھ ساتھ جو اضافی معلومات تھی وہ بھی آپ کو فراہم کر چکے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ پوری توجہ کریں گے، سمجھیں گے، تو آج ہمارا جو چیپٹر 6 مکمل ہو رہا ہے، ساتھ مشق کا حل بھی ہو رہا ہے، تو اس چیپٹر کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام و اشکال باقی نہیں رہے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، انشاءاللہ نئے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔